अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल अच्छी बातें निज़वा से मैं आप सबका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब सेहतयाब होंगे। आज के मेरे वीडियो का उन्वान है रमज़ान के महीने में और रोज़े की हालत में क्या करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप क्या करें जिससे रमज़ान अल मुबारक से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। इसके रोज़ों से, इसकी तरावी से, इसकी तिलावत कुरान से, इसकी इबादत व मामलात से, इसकी रातों से और इसके दिनों से तक़वा की क़ुव्वत हासिल कर सकें। चलिए सुनते हैं। पहला, नीयत और इरादा। पहली चीज़ सही नीयत और पक्का इरादा है। नीयत शूर व एहसास पैदा करती है। शूर बेदार हो तो इरादा पैदा होता है और इरादा मेहनत और कोशिश की सूरत में जाहिर करता है। किसी काम के लिए मकसद के सही शूर और इसके हुसूल के लिए पुख्ता अज़्म की हैसियत वही है जो जिस्म के लिए रूह की होती है। उन्हीं मायनों में नमाज, रोज़ा और इबादत के लिए नीयत की ताकीद की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। इसका तर्जुमा है, हर इंसान के लिए हासिल वही है जिसकी वो नीयत करे। यह हदीस बुखारी की है। नीयत सही और खालिस भी होनी चाहिए, यानी हर काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए और उसका अज्र व इनाम हासिल करने के लिए करना चाहिए। रमज़ान के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि आप रमज़ान के मुकाम, इसके पैगाम, इसके मकसद और इसकी अज़मत व बरकत के एहसास को ताज़ा करें। इस बात की नीयत करें कि इस महीने में आप जिन मामलात और इबादत का इह्तिमाम करेंगे उनसे आप अपने अंदर वो तक़वा पैदा करने की कोशिश करेंगे जो रोज़े का हासिल है और जो आपको अल्लाह के दीन के तकाज़ों और कुरान मजीद के मिशन को पूरा करने के काबिल बना सकें। दूसरा, कुरान मजीद से ताल्लुक़। इस महीने का असल हासिल ही कुरान सुनना और पढ़ना, कुरान सीखना और उस पर अमल करने की इस्तादात पैदा करना है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इह्तिमाम जिस चीज़ का करना चाहिए वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान मजीद की सोहबत में बसर करें। ये वक्त इस तरह बसर करें कि एक तरफ आपको ये मालूम हो कि अल्लाह ने आपसे क्या कहा है, दूसरी तरफ आपका दिल और आपकी सोच कुरान को जज्ब कर लें और आपके अंदर उसके मुताबिक अमल के लिए आमादगी पैदा हो। नमाज तरावी की पाबंदी से कम इतना ज़रूर हासिल होता है कि आप पूरा कुरान एक बार सुन लेते हैं। रमज़ान के महीने में कुरान मजीद का एक दौर मुकम्मल हो जाए बेहतर है। हदीस से मालूम होता है कि इस महीने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद का एक दौर मुकम्मल करवाया करते थे। ये हदीस बुखारी की है। कुरान ने खुद अपने पढ़ने और सुनने वालों की जो सिफात बयान की है वो सिर्फ ज़हन से समझकर पढ़ने तक महदूद नहीं। इस तरह तो बहुत से गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, बल्कि रूह, दिल और जिस्म की पूरी शिरकत के साथ पढ़ने पर हावी है। कुरान का अपना बयान है कि जब उसकी आयत तिलावत की जाती है तो सुनने और पढ़ने वालों के दिल कांप उठते हैं और नर्म पड़ जाते हैं। उनके जिस्म के रूंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इससे उनका ईमान बढ़ता है। चलिए सुनते हैं तीसरा, अल्लाह की नाफरमानी से बचना। तीसरी चीज अल्लाह की नाफरमानी से बचने की कोशिश है। रोजे का मकसद
تقوی پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں اور راتوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قرآن مجید سے خصوصی تعلق صرف اللہ کے حکم کی تعمیل میں دن بھر بھوکا پیاسا رہنے اور اس کے بعد راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور اس کا کلام سننے سے ایک خاص ماحول بنتا ہے اور ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس ماحول اور کیفیت میں یہ جذبہ زیادہ گہرا اور قوی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر اس چیز سے بچے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ وہ آدمی بڑا ہی بدقسمت ہوگا جو بڑے اہتمام سے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقے کرے، قرآن پڑھے اور پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئے کہ گردن پر لوگوں کی طرف سے دعووں کا ایک انبار ہو، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی بے عزتی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال ناحق کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں اصل مفلس ایسا ہی شخص ہے، اس کی تمام نیکیاں دعوے داروں کو دے دی جائے گی، پھر بھی دعوے ختم نہ ہوئے تو دعوے داروں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور اس کو سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، پس اس کو ڈھال بناؤ۔ روزے دار نہ بد کلامی کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے لڑے تو یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میں روزے سے ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان برے کاموں میں مشغول ہوں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ روزے کا مقصد کھانا پینا ترک کرنا نہیں بلکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دینا ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ چوتھا، نیکی کی جستجو۔ چوتھی چیز ہر طرح کی نیکیوں کی خصوصی جستجو ہے۔ ہر لمحے ہر قسم کی نیکی کی طلب اور جستجو تو مومن کی فطرت کا جز ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس معاملے میں بھی خصوصی توجہ اور کوشش ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ جس نیکی سے بھی خدا کا قرب تلاش کرے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اس کو ایذا نہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، اس کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کوئی 3 نیکیاں خاص طور پر چن لیں اور ان کا اہتمام اس مبارک مہینے میں کریں۔ مثلاً یہ کہ آپ نماز جماعت سے پڑھیں گے، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں گے، ہر ایک سے مسکرا کر ملیں گے۔ چلیے سنتے ہیں اس ویڈیو کا آخری اور 5واں، انسان کی مدد اور خدمت۔ رمضان کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اپنے جیسے انسانوں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر یہ معاش و رزق کے دائرے میں ایک دوسرے کی تنگیوں اور محرومیوں، پریشانیوں اور دکھوں میں شرکت اور مدد و خدمت کا مہینہ ہے۔ آپ کی اپنی بھوک پیاس جہاں آپ میں تقوی اور صبر کی صفات پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہیں یہ آپ کو دوسرے انسانوں پر بھوک پیاس اور دکھ درد میں جو کچھ بیتتی ہے اس کا کچھ ذائقہ چکھاتی ہے۔ نیکی و بھلائی اور تقوی کا یہ دائرہ بہت وسیع ہے، اس کی شاخیں بے شمار ہیں۔
کھانا کھلانا، مریضوں کا علاج اور عیادت، یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، محتاجوں اور فقیروں کی حاجت روائی، صلہ رحمی وغیرہ، یہ سب اسی وسیع دائرے کے چند گوشے ہیں۔ اس خدمت کے مستحق سب ہیں، آپ کے اہل و عیال، آپ کے دینی بھائی اور دوست بھی، آپ کے پڑوسی بھی، اور عام مسلمان اور انسان بھی۔ ہمدردی کے اس کام کی طرف مسلسل توجہ پیدا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو افطار کرانے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ فرمایا، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی ہے۔ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب کے پاس تو اتنا سامان نہیں ہوتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ فرمایا، اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کو افطار کرائے۔ پھر فرمایا، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ تھے کچھ اعمال جسے ہم ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں یا پھر عام دنوں میں بھی کرنے سے ہم ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چلیے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک اچھی بات، نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے میرے اگلے ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔